ایمبولینس کے ڈرائیور تو پیچھے جو ساتھ میں لوگ تھے وہ چونٹے اٹھا رہے تھے، تو وہ چونٹے ایسے چپکے ہوئے تھے کہ جسم پہ نا بعد میں اس کے بڑے بڑے ایسے گول گول ریڈ ٹائپ کے نا نشان بن گئے تھے۔ اپنے بچوں کو کہیں پھینکنے سے اچھا ہے تو ہمارے علاقے ایدی سینٹر میں جھولے میں ڈال دیں۔ اپنا مطلب سر اس کا الگ ہے، سر الگ ہے، اور اپنا سر اس نے ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سامنے بالکل میں کھڑا ہوں۔ جب میں نے اس کو دیکھا ہے میں نے چابی بھی وہاں پہ کی ہے، پیڈیاں بھی وہاں چھوڑی ہے، وہاں سے بھاگ کے آئے وہ کمرے میں، میرے کو گلی میں کوئی ایسا میرے کو محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے بندہ ہے، میرے کو ایسے کیا، میں جیسے رک کے پیچھے مڑتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے۔ اکثر روزمرہ کے معمول میں کچھ ایسے حادثات رونما ہو رہے ہوتے ہیں جو ایک عام انسان تک نہیں پہنچ پاتے، اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان حادثات کی گہرائی کیا ہوتی ہے، ان حادثات کو کس طرح سے سمیٹا جاتا ہے، کس طرح ان کی تدفین کی جاتی ہے، کس طرح ان کا غسل کفن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حادثات کی بنا پر ہونے والی اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہی دل خراش ہوتی ہیں۔ ان کی ڈیڈ باڈیز کچھ ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت میں ایدی کے سرد خانے میں موجود ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں شاہد، جو پچھلے کئی سالوں سے اس وقت ایزی کے رضاکار ہیں اور یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے میں کچھ ایسے حالات اور واقعات دیکھے جو آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں شاہد سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تجربے میں کیا کچھ دیکھا۔ السلام۔ شاہد بتائیے گا کتنا عرصہ تقریباً آپ کو ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ 4 سال کے قریب ہو چکے ہیں میرے کو کام کرتے ہوئے۔ آپ نے یہ کام، یہ نوکری، یہ جاب، یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کری؟ یہ ایک تو ایک خدمت ہے، آج پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ خدمت ہے، کیوں ہمارے والد صاحب بھی بولتے تھے تم کسی کی مدد کرو گے تو اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے بس یہی شوق تھا کہ کسی کی خدمت کر سکوں، اس لیے اس فیلڈ میں آیا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، تم نے اپنے تجربے میں جو ہے وہ بہت کچھ دیکھا، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو مجھ جیسا یا کوئی اور یا میں دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ان سارے واقعات سے گزرے ہو، کبھی خیال نہیں آیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں کہ ابھی جوان ہو، اور آج کل کے جو جوان لڑکے ہوتے ہیں وہ تو بڑا دور رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے؟ مگر اس چیز میں مطلب ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، پہلی بات ہے جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، بس کچھ لوگ اس وجہ سے مطلب جو اسمیل ہوتی ہے نا انسان کی، اس اسمیل سے لوگ ڈرتے ہیں، زیادہ تر دور بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی تقریباً 4 دن پہلے ایک میت آئی تھی ہمارے پاس، وہ میت اندر رکھی ہوئی تھی، ان کے ورثہ والے رکھ کے وہ لوگ آپس میں ان کا گھر پہ کچھ ہوا ہوگا، وہ لوگ میت لینے نہیں آ رہے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کی کہ آگے آپ یہ میت لے جائیں، آپ کی باڈی جو رکھے رکھے خراب ہو رہی ہے، کیوں رکھے رکھے پانی چھوڑنے لگ جاتی ہے باڈی، تو وہ لوگ نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان کا کوئی ریلیٹیو رشتہ دار آیا، انہوں نے وہاں سے باڈی نکلا، ان لوگوں نے کہا ابھی تو اسی حالت میں کہ ہم اٹھا بھی نہیں سکتے، اٹھائیں گے تو یہ بالکل خراب ہو چکی ہے۔ پھر اس کو پلاسٹک میں ریپ کر کے یہاں ہم نے باکس میں مطلب شفٹ کیا۔ پھر ان کے ریلیٹیو بھی آگے پہنچ گیا، وہ بولتے ہیں چہرہ دکھاؤ۔ میں نے بولا چہرہ تو میں آپ کو دکھا دوں گا پر آپ لوگ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے بولا نہیں، ضد کی چہرہ دکھاؤ۔ پھر میں نے جب ان کو چہرہ دکھایا، 2 لوگ تو بھاگ گئے، 2 لوگ الٹیاں کرنے لگ گئے، کیونکہ ان کے چہرے پہ نا جو وائٹ والی کیڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ پورا جسم مطلب بھرا ہوا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس تو ایسی ہر ایک آدھ دن بعد ایسی باڈی آتی ہے، خراب باڈی آ جاتی ہے، کوئی ڈوب کے مر گیا ہے، کوئی مطلب کہیں گھر کے اندر مر گیا، پڑے پڑے پتہ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس خبر آتی ہے۔ اس ٹائپ کی میتیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں۔ شاید مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے تجربے کا سب سے زیادہ دل خراب کر دینے والا واقعہ کون سا تھا؟ واقعہ یہی تھا کہ ایک مطلب میاں بیوی تھے، ان کے 3 بچے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ وائف نے پتہ نہیں کیسے آپس کے گھریلو معاملہ کے چکر میں کہ گھر پہ کوئی ایسا مطلب اسپرے وغیرہ کمرے پہ مار دیا تھا کہ اس سے ایسی ہو گئی تھی اسمیل، کھڑکی وغیرہ بند تھے، تو اس کے وجہ سے بچوں کے رات کو دم گھٹ کے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کی مطلب میت پہ بڑا دکھ ہوا، میرے دل میں بھی آیا، میں نے بولا یہ فیلڈ ہی چھوڑ دوں کہ روز ایسے مطلب بڑوں کی میت دیکھ کے بندہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، چھوٹے معصوم بچے جو آتے ہیں نا ان کو نہیں دیکھ سکتا بندہ، کیونکہ ہم لوگ پیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی آنسو نکل آتے ہیں اس بات پہ کہ ہم دیکھتے ہیں اتنا چھوٹا معصوم ہے، اس کی کیا غلطی تھی۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے تو یہ ہوتے رہتے ہیں، تو زندگی کا حصہ ہے۔ اب اس میں ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان بچوں کو بیچاروں میاں بیوی کے چکر میں مطلب بچوں کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے مار دیا ان کو۔ یہ واقعات بڑا برا گزرا تھا مجھ پہ۔ اس کے علاوہ ہوا تھا کہ ایک بچہ ہمیں ملا تھا کہ کچرا کنڈی سے بچے ملے تھے، اس پہ چونٹیاں چپکے ہوئے تھے، بڑے والے جو چونٹے ہیں نا وہ چپکے ہوئے تھے۔ پھر ہمیں تو کسی نے روڈ چلتے ہوئے بندے نے کال کیا، ہمارے مطلب مرکز میں کال کیا، وہاں سے خبر ہمارے پاس آئی، ہماری یہاں سے ایمبولینس سے گئی، ہم لوگ لے کے آئے اس کو۔ حالانکہ ہم لوگ راستے میں جب لے کے بھی آ رہے تھے، ہمارے ڈرائیور ایمبولینس کے ڈرائیور تو پیچھے جو ساتھ میں لوگ تھے وہ چونٹے اٹھا رہے تھے،
تو وہ چونٹے ایسے چپکے ہوئے تھے کہ جسم پہ نا بعد میں اس کے بڑے بڑے ایسے گول گول ریڈ ٹائپ کے نا نشان بن گئے تھے. مگر وہ بچہ یہ ہے لگ بھگ بچ گیا, مگر اس کی حالت جو میں نے دیکھی تھی نا, دیکھی جانے والی, ہم بھی نہیں دیکھ سک رہے تھے. حالانکہ ہمارے پاس ہر ٹائپ کی میتیں آتی ہیں, کیونکہ وہ زندہ بچہ درد برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا, کیوں پورے جسم پہ اس کے ایسے ریڈ جیسے نشان ہو گئے تھے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے پیدا تو کر لیتے ہیں, سنبھال نہیں سکتے, ان کو پھینک دیتے ہیں. پھر میں ہر ٹائم یہی بولتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ مطلب سنبھال نہیں سکتے اپنے بچوں کو, پھینکو نہیں, ہمارے ایدی سینٹر پہ لے آؤ, یہاں جھولا رکھا ہوا ہے, ہمارے جھولے میں ڈال دو, ہم لوگ سنبھالیں گے, ہم اس کی خدمت کریں گے. ایسے بچوں کو پھینکیں نہیں. اس سے مطلب آنے والے وقت میں کوئی دوسرے بچے, کچھ لوگ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا, تو اس سے برا اثر ہوتا ہے. ہاں, اس وجہ سے میں ہر ٹائم یہی بولتا ہوں. ہمارے پاس کافی نیوز والے آتے ہیں, میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں, ان میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں پھینکنے سے اچھا ہے تو ہمارے علاقے ایدی سینٹر میں جھولے میں ڈال دیں. تو اس سے یہ ہوگا ہم اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے, اس کو پڑھائیں گے بھی, اس کا خیال بھی رکھیں گے, کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. حادثات کتنے دیکھے ہیں, اور کون سا حادثہ سب سے زیادہ خراب تمہارے تجربے میں رہا؟ حادثہ ہوا تھا یہاں نیشنل ہائی وے پہ ہوا تھا, پچھلے سال کی بات ہے. سیلاب زدگان آئے ہوئے تھے, جو سیلاب آ گئے تھے اندرونی سندھ کے سائڈ پہ, تو لوگ یہاں کراچی میں آ گئے تھے کافی لوگ. جب سیلاب وغیرہ ٹل گیا تھا, یہ واپسی جا رہے تھے. 38 بندے تھے, مطلب بچے وغیرہ سب ملا کے 38 میتیں ہمارے پاس آئی تھی, جن میں مطلب چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بس میں آگ لگ گئی تھی, آپ کو پتہ ہوگا, یہ ٹول پلازا سے آگے. تو بچے جس نے کسی نے مطلب اپنے بچہ گود میں پکڑا ہوا ہے, تو وہ جل کے یہیں چپک گیا. زیادہ تر تقریباً 3 سے 4 بچے ایسے تھے کہ ان کو ہٹانے میں ہمیں بہت مشکل ہو رہی تھی, کیونکہ چپک گئے تھے, ہم سے ہو رہا نہیں تھا. پھر کیونکہ وہ لیڈیز میں یہ تھے, پھر ہم نے لیڈیز ڈپارٹ میں شفٹ کرا, ان لوگوں نے کسی طریقے سے ان کو الگ کرا. پھر ہم لوگوں نے پیٹیوں میں مطلب پیک کیے. چھوٹے بچے بھی تھے نا, ہم لوگ بڑے سائز کی پیٹی میں ڈال رہے تھے, کیونکہ وہ اکڑ کے ٹیڑھے پیڑے ہو گئے تھے کہ ان کو ہم ڈال نہیں سکتے تھے چھوٹے باکسوں میں, کیونکہ وہ بالکل ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے تھے. بڑوں کے میتیں بڑی مشکل سے ہم نے وہ میتیں پیک کی تھی, مگر ان کا آدھے سے زیادہ مطلب میتوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ زندگی میں نے اپنی لائف میں 4-4.5 سال کی سروس میں یہ پہلی دفعہ میں نے ایک رات میں 38 میتیں پیک کی تھی. ایک رات میں, رات کو 9 بجے سے میں نے پیک کرنا اسٹارٹ کیا. صبح فجر کی اذان ہو گئی, روشنی نکل گئی, 6:30 بجے جا کے میں فارغ ہوا, کیونکہ پوری رات میں اکیلی پیٹیاں پیک کر رہا تھا. ہمارے ساتھ ایک ہیلپر ہوتا ہے, وہ ہیلپر کو بھی میں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا, کیونکہ اس کو اتنی نالج نہیں ہے, تو ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ. وہ بس ہیلپ کر رہا تھا کہ میں یہ شفٹ کروانے میں, باکس رکھوانے میں, اس طریقے سے وہ ہوا تھا. اس کے علاوہ کچھ مطلب 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً. ایک اور واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں. بلوچستان میں واقعہ ہمارا ہوا تھا کہ 15 ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر دیا تھا. ان کو بھی گاڑی کے اندر پھر آگ لگا دیے تھے. اس کے بعد وہ میتیں پھر وہاں سے شفٹ ہوئے, ہمارے پاس آئیں. ہم لوگوں نے یہاں پیک کیے ان کو, ان کے مطلب جو پیٹیاں تھیں ان پہ جھنڈے لگائے. 15 میتیں جتنا میرے کو یاد ہیں, جھنڈے وغیرہ لگائے. پھر ان کو ان کے گھر پہ مطلب ہم لوگوں نے روانہ کروایا. ہماری ایدی کی گاڑیاں ہی گئی تھی یہاں سے, ہماری ایدی کی گاڑی نے FR میں مطلب فری میں وہاں پر گھر تک ان کے پہنچائیں, جتنے بھی ہمارے جوان شہید ہوئے تھے. اس پہ بھی بڑا دکھ ہوا تھا. شاید مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں پہ قبرستان ہو گیا یا کوئی ہاسپٹل کا کوئی ایسا کمرہ ہو گیا جہاں پہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں, یا پھر کوئی مورگی وغیرہ سے, یہ سرد خانہ ہے, میت غسل خانہ ہے یہاں پہ, تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ تدفین سے پہلے تک جو ہے وہ جو روح ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ تدفین سے پہلے تک یہیں پر ہوتی ہیں. تو اکثر واقعات پہلے بھی میں نے سنے اور کافی لوگوں نے یہاں کے بتائیں کہ یہاں پہ کچھ ایسے پراسرار چیزیں بھی رونما ہوئی ہیں, ایسے سامنے آئی ہیں پراسرار چیزیں. تو تم نے کبھی یہاں پہ کچھ اس طرح کا دیکھا کہ تمہیں محسوس ہوا ہو کہ یہاں پہ کوئی مخلوق یا پھر کوئی ایسی مخلوق جو انسانوں میں شمار نہ ہوتی ہو وہ موجود ہے؟ میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا. یہ ہمارے باکس بنتے پیچھے گودام ہے, وہ گودام میں اس ٹائم میں ہمارے پاس مطلب کوئی ہیلپر وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں کو پیٹیاں ختم ہوتی تھی رات کو 1 بجے بھی, 2 بجے بھی میں جا کے پیٹیاں لاتا تھا. اس ٹائم ڈر خوف کسی کا نہیں تھا. ایک دن رات کو تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا, میرے پاس پیٹیاں ختم ہو گئی. ایک اوور سائز کی میت آئی تھی, اس کے لیے پیٹی لینے میں پیچھے ڈپارٹ میں گیا. وہاں میں نے گیٹ کھولا, میں نے پیٹی بھی لی. ہمارے پاس ٹرالی پہ پیٹی رکھی. جب میں سامنے جو مین گیٹ ہے نا اس طرف سے بیک سائڈ سے ہمارے ایدی سینٹر کا, وہ مین گیٹ کی طرف آنے لگا, دیکھوں بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو آنکھوں سے واقعہ دیا, اس میں تقریباً 15-16 دن تک بیمار بھی تھا گھر پہ. میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی. بندے نے اپنا مطلب سر اس کا الگ ہے,
سر الگ ہے اور اپنا سر اس نے ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سامنے بالکل میں کھڑا ہوں. جب میں نے اس کو دیکھا ہے میں نے چابی بھی وہاں پہ کی ہے, پیٹیاں بھی وہاں چھوڑی ہے, وہاں سے بھاگ کے وہ کمرے میں, میرے کو بخار چڑھ گیا. میت والے بولتے ہیں کیا ہوا, مجھ سے بات نہیں ہو رہا تھا. واضح یہ آنکھوں دیکھا ریئل واقعہ. یہ آ کے پھر میں نے یہاں پر آ کے انچارجوں سے بات کی. میں نے بولا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں بھائی, یہاں پر ایسی چیزیں. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے, اب ہمارے پاس کئیوں میتیں آتی ہیں, کسی ایک کی روح یہیں رک گئی ہو کیا پتہ, تو آپ اس چیز سے نہیں گھبرائیں. اس کے علاوہ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں پیٹی کندھے پہ اٹھا کے لا رہا تھا, اکیلا تھا, کندھے پہ رکھ کے لا رہا تھا. ہمارے پیچھے ایک بکرا وارڈ ہے, پیچھے بکرا وارڈ سے گلی جاتی ہے سیدھی پیٹی ڈپارٹمنٹ. میں وہاں سے آ رہا تھا, جا رہا تھا پیٹی اٹھا کے. غلطی میری بھی تھی, میں گانے گاتے ہوئے جا رہا تھا, پیٹی میرے کندھے پہ تھی, رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا. اب وہ گلی میں اگر کوئی آپ کو ایسے پیچھے سے کوئی ٹچ کرتا ہے نا تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کسی نے ٹچ کیا. اب گلی تو بہت لمبی ہے, تقریباً 25-30 فٹ لمبی ہے گلی. اب اس گلی میں کوئی ایسا میرے کو محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے بندہ ہے, میرے کو ایسے کیا. میں جیسے رک کے پیچھے مڑتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے. جب پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا, میں نے پیٹی پھینکی اور میں بھاگ گیا وہاں سے. دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوتا, پھر میں نے انچارجوں کو بولا, میں نے بولا میں یہاں کام نہیں کروں گا, میرا ڈپارٹ چینج کر دو, میرے کو کسی اور ڈپارٹ میں ڈال دو, یا میں پیچھے سے پیٹیاں نہیں اٹھاؤں گا. پھر میری وجہ سے ان لوگوں نے پیچھے چوکیدار رکھے کہ چوکیدار ہوگا, یہ جائے گا تھوڑا ڈرے گا نہیں. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. چوکیدار جب سے رکھ دیے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. تم نے ان 4 سالوں میں جو بھی دیکھا, جو بھی سیکھا, اس کے بعد تم جو لوگ اس وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ ان کو تو میں بس یہی پیغام دوں گا کہ جن کے مطلب چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال کریں, کیونکہ زیادہ تر چھوٹے بچے ہمارے کو ایسی حالت میں بھی ملیں کہ ان کو مطلب گھروں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. تو جب ہمارے کو ملیں وہ چیڑ پاڑ ہو کے مطلب کاٹ کے ان کے اندر سے چیزیں نکالنی ہیں. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان کے عوام سے, جتنے بھی عوام ہیں ان کے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور مطلب گھریلو مسئلہ مسائل جو ہے نا بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں, کہ مطلب جو پھڈے ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں, بچوں کے سامنے نہیں کریں. اس سے بچوں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں آج کل نشے میں لگے ہوئے ہیں. 12-14 سال کے بچے یہ نشوں میں لگ گئے ہیں. اب کسی بھی زیادہ تر 3-4 بچوں کو میں نے پکڑ کے خود بھی پوچھا ہے, بس ان سے بات یہی نکلتی کہ گھریلو مسئلے کے وجہ سے وہ خراب ہو رہے ہیں. اب بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کا خیال رکھیں یہ لوگ اپنا, اور گھر پہ کوئی ایسا مطلب ایسی بات نہیں کریں جس سے بچوں کے ذہن پہ اثر پڑے. وہ بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ممی پاپا لڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, روز پھڈے ہو رہے ہیں, روز یہ ہو رہے ہیں. اس وجہ سے بچوں پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. بچوں کا خاص خیال رکھیں, میرا یہی پیغام ہے.